السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں خاتون سیریز قسط نمبر 23۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ 20 شعبان 415 ہجری کا دن تھا جب سلطان محمود اپنے لشکر جرار کو لے کر ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ رمضان المبارک کے وسط میں یہ لشکر ملتان پہنچا۔ آگے ایک بے آب و گیا جنگل پڑتا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ہر شخص اپنے پاس 6 دنوں کا غلہ رکھ لے۔ اس کے علاوہ 20,000 اونٹوں پر غلہ اور پانی لاد دیا گیا۔ اس خطرناک جنگل کو عبور کرنے کے بعد غزنوی لشکر اجمیر پہنچا تو وہاں کا راجہ محمود غزنوی کی آمد کی خبر سن کر پہلے ہی روپوش ہو چکا تھا۔ چنانچہ شہر کو سلطان لشکر نے جی بھر کر لوٹا، مگر قلعے کی تسخیر پر توجہ نہ دی گئی۔ راستے میں کچھ اور قلعے بھی آئے جس کے سپاہیوں نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ لشکر گجرات پہنچا تو وہاں کے باشندے خوفزدہ ہو کر شہر چھوڑ گئے تھے۔ محمود کے حکم سے اس شہر کا سارا غلہ اونٹوں پر لادا گیا اور لشکر روانہ ہوا۔ جب سلطانی لشکر سومنات کے قریب دریا کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ سومنات کا منظر بلند قلعے پر ہے اور دریا کا پانی قلعے کی فصیل سے ٹکرا رہا ہے۔ اہل سومنات قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے لشکر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر یہ یقین تھا کہ ان کا معبود سومنات مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ سومنات کا 3 اطراف سے محاصرہ کر لیا گیا اور مسلمانوں کے لشکر نے میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اگلے روز اسلامی لشکر نے سلطان محمود کی قیادت میں سومنات کے قلعے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ قلعے کی دیوار کے نیچے جنگ شروع ہو گئی۔ قلعے کی جانب سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی۔ صبح و شام تک جنگ ہوتی رہی۔ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ رات کی تاریکی پھیلی تو اسلامی لشکر اپنی قیامگاہ کی طرف واپس آ گیا۔ دوسرے روز قلعے کے آس پاس کے راجاؤں نے اپنے لشکر بھیج کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ طرفین میں گھمسان کا رن پڑا اور ہندو لشکر بھاگ گیا۔ سومنات کا محاصرہ جاری رہا۔ سومنات کا قلعہ بے حد بلندی پر تھا اور اوپر سے تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑیں آتی اور کھولتا ہوا تیل پھینکا جاتا۔ قلعے کا دروازہ پتھروں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا اور بیچ میں سوراخ رکھ کر ان میں سے ایک من کے وزنی نوکدار نیزے جڑ دیے گئے تھے جنہوں نے ہاتھیوں کو زخمی کر دیا۔ ایک رات سلطان محمود نے مجھے طلب کیا اور کہا، تم ان لوگوں کی زبان اور رسم و رواج سے واقف ہو۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم دریا کی طرف سے قلعے پر حملہ آور ہوں تو قلعے کو فتح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قلعے کی دیوار کے کسی کمزور پہلو کا علم ہو۔ تم کسی طرح قلعے کے اندر داخل ہو کر ہمیں اس کمزور پہلو کی خبر دے سکتے ہو۔ قلعے کے اندرونی نشیب و فراز سے بھی میں بے خبر تھا اور مجھے وہی کچھ معلوم تھا جو میں برہمنوں کی پرانی کتابوں میں پڑھ چکا تھا، لیکن میں نے حامی بھر لی اور سلطان سے اجازت لے کر رات کے اندھیرے میں قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے ہندو برہمنوں کا بھیس بدل رکھا تھا، ماتھے پر رام نام کا ٹیکا لگا رکھا تھا، گیروے کپڑے اور جینو پہن کر ہاتھ میں ترشول رکھ لیا تھا۔ میں دریا کے کنارے کنارے چلا جا رہا تھا۔ میرے پاس سوائے اپنے دوست شام کنتور کے مہرے کے اور کچھ نہیں تھا۔ دریا قلعے کے عقب میں جا کر بائیں جانب چٹانوں کی طرف مڑ جاتا تھا، جہاں میں نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا چٹانوں میں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ مشرق میں جب سپیدہ سحر نمودار ہوا تو میں دریا میں اتر گیا اور قلعے کی دیوار کی طرف تیرنے لگا۔ اس وقت مجھے قلعے کی فصیل پر کھڑے سومنات کے مندر کے ہندو دکھائی دے رہے تھے جو پہرے پر تھے کہ اگر اسلامی لشکر دریا کی طرف سے حملہ ہو تو سب کو خبردار کر دیں۔ انہوں نے مجھے دریا میں تیرتے اور قلعے کی فصیل کی جانب آتے دیکھا تو مجھ پر تیر برسانے لگے۔ میں ترشول والا ہاتھ فضا میں بلند کر کے والبیشم ویدوں کے شلوک بلند آواز میں پڑھنے شروع کر دیے اور کہا کہ میں والبیشم راجہ کے دربار کا برہمن منتری ہوں، مجھے بچاؤ، میں ڈوب رہا ہوں۔ میرا ترشول، ماتھے کا ٹیکا اور میرے شلوک سن کر فصیل کے ہندو آپس میں چمگوئیاں کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ خدشہ تھا کہ میں مسلمانوں کا جاسوس تو نہیں ہوں۔ ان میں سے ایک پنڈت پجاری بھی تھا، اس نے میرے سنسکرت کے قدیم وید شلوک سنے تو اوپر سے رسے کی سیڑھی لٹکا دی۔ سیڑھی کے ذریعے میں اوپر فصیل پر پہنچا تو انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا اور وہیں ایک پردے میں لے جا کر برہمن پنڈت نے میرا طبی معائنہ کیا۔ عباسی عہد میں نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت مختون نہیں تھا، جس کی وجہ سے سومنات کے ہندوؤں کا شک رفع ہو گیا۔ اوپر سے میرے سنسکرت دانی اور شلوک پڑھنے کے باعث انہیں یقین ہو گیا کہ میں سلطان محمود کی فوج کا جاسوس نہیں ہوں۔ میں نے گھڑی گھڑی کہانی بیان کر دی۔ راجہ والبیشم کی فوج نے عقب سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا تو میں اس کے ساتھ تھا، مگر افسوس ہماری اپنی ناسمجھی کی وجہ سے فوج جم کر مقابلہ نہ کر سکی۔ مسلمانوں نے ہمارا پیچھا کیا۔ میں رات کے اندھیرے میں دریا میں چھلانگ لگا دی اور چٹانوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ دیوتا مجھ پر مہربان تھے کہ آپ لوگوں نے مجھے اوپر اٹھا لیا۔ مجھے اس وقت سومنات کے سب سے بڑے پجاری واسطو کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے اپنے تسلی کے لیے مجھ سے راجہ والبیشم اور دربار کے بارے میں بہت کچھ پوچھا جو میں نے بتا دیا، کیونکہ یہ ساری معلومات میں پہلے ہی جانتا تھا۔ پجاری واسطو بھی میری سنسکرت دانی اور ویدوں کے شلوک پڑھنے سے بہت متاثر ہوا۔ اب اس نے مجھ سے سلطان محمود کے لشکر کے بارے میں پوچھا کہ فوج میں کتنے ہاتھی اور رات والی لڑائی میں اس کا کتنا نقصان ہوا تھا۔ میں نے من گھڑت باتیں بیان کر دی اور اسی یقین دلایا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو چکے ہیں اور وہ سومنات کے دیوتا سے خائف ہیں۔
یہ सुनकर तमाम पुजारी जो वहां जमा थे जय सोमनाथ के नारे बुलंद किए। सोमनाथ के शहर पर पहले ही मुसलमानों का कब्जा हो चुका था, अब सिर्फ किला सर करना बाकी था जिसके अंदर सोमनाथ का बहुत बड़ा मंदिर था। मेरी खूब आवभगत की गई और पुजारी वास्तव मुझे सोमनाथ के बुत के करीब बैठकर वेदों के कदीम श्लोक पढ़ने का फर्ज सौंपा। वहां कोई ऐसा हिंदू ब्राह्मण नहीं था जिसको इतने कदीम श्लोक इस कदर रवानी से याद हों। पुजारी वास्तव के नजदीक इन श्लोकों के असर से इस्लामी लश्कर को पसपा किया जा सकता था। पुजारी वास्तव मुझे सोमनाथ के बुत के करीब ले गया। मैं पहली बार इस बुत को देख रहा था। बुत 10-11 गज लंबा था। इसके बाजुओं, माथे और आंखों में कीमती हीरे, अलमास और लालो अलीक जड़े हुए थे जिनकी किरणों से इसके इर्द गिर्द रोशनी का हाला सा बन गया था। इस बुतखाने की छत को 60 से ज्यादा मुनक्किश स्तूनों ने उठा रखा था। मैं दोपहर तक वहां बैठा और श्लोक पढ़ता रहा। दोपहर के बाद मुझे खाने को मिठाई और दूध दिया गया। तीसरे बार पुजारी वास्तव ने मुझे बुलाया, पूछने लगा कि मेरे ख्याल में इस्लामी लश्कर को अब क्या सोच रहा है और मुहासरा कब तक जारी रख सकता है। मैंने इसे बताया, मेरे ख्याल में तो मुसलमानों के हौसले जवाब दे गए हैं, इनका बहुत सा नुकसान हो चुका है, कई हाथी जख्मी हैं। पुजारी वास्तव बोला, पंडित जी। फिर अचानक मेरी तरफ देखने लगा, तुमने अपना शुभ नाम तो बताया नहीं। इस वक्त मेरे दिमाग में एक ही नाम आया और मैंने फौरन कह दिया, मेरा नाम पंडित भोदयाल शास्त्री है। वो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला फिर से जारी रखते हुए बोला, पंडित प्रभुदयाल शास्त्री, तुम्हें शायद मुसलमानों के मजहबी जोश का अंदाजा नहीं। ये कौम हमें काफिर समझती है और हमारे खिलाफ जंग करना अपना धर्म ख्याल करती है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग कोई बड़ा हमला करने वाले हैं। मैंने कहा, लेकिन वास्तव जी, मुसलमानों ने पहले भी हमला करके देख लिया है। इनके हाथी न किले का दरवाजा तोड़ सके हैं और ना ही इनके फौजी हमारे फसीलों पर चढ़ सके हैं। पुजारी वास्तव ने कहा, मेरा ख्याल है कि इस बार वो दरिया की तरफ से हमला करेंगे। मैंने कहा, हमें दरिया की तरफ फसील पर खोलते हुए तेल के कड़ाव और तीरंदाजों का अभी से इंतजाम कर देना चाहिए। पुजारी वास्तव बोला, इसका बंदोबस्त मैंने करवा दिया है, लेकिन इस जगह किले की दीवार के नीचे दरिया का पानी किले के अंदर नहर की शक्ल में दाखिल होता है। अगरचे हमने वहां लोहे का जंगला चढ़ा रखा है, फिर भी मुझे इस जगह से मुसलमानों के हमले का खतरा है। जिस चीज की तलाश में मैं वहां आया था और इस पुजारी ने खुद ही मेरे आगे रख दी। बातों ही बातों में मैंने ये भी मालूम कर लिया कि ये नहर किस मुकाम से किले की फसील के अंदर दाखिल होती है। बड़े पुजारी को पूरा यकीन था कि किला चंदकोट, किला मंज और किला चंदपाल के राजा अनकरीब सोमनाथ की मदद को आएंगे और मुसलमानों के लश्कर को तहस नहस करके रख देंगे। सोमनाथ जी ने मुझे ख्वाब में इशारा दिया है। पुरानी पुस्तकों में लिखा है कि सोमनाथ के मुकद्दस स्थान पर हमला करने वालों को हमेशा तबाह बर्बाद कर दिया गया है। मैंने मंदिर के तमाम पुजारियों का भरपूर एतमाद हासिल कर लिया था। एक रोज मैंने वो मुकाम भी देख लिया जहां फसील के नीचे अंदर ही अंदर एक नहर किले में दाखिल हो रही थी। किले की फसील पर चढ़कर मैंने इस मुकाम को ज़हन नशील कर लिया। अब मैं वहां से फरार होने के बारे में सोचने लगा। इसी रात का जिक्र मुझे बड़े पुजारी ने अपनी गुफा में बुलाकर कहा, शास्त्री जी, आज मुंह धेरे सोमनाथ जी के आगे हम एक और देवदासी की कुर्बानी दे रहे हैं जो किला चंदपाल के ब्राह्मण जागीरदार की बेटी है। इस ब्राह्मण जागीरदार ने अपनी इस बेटी को सोमनाथ की खिदमत के लिए दान के तौर पर दिया था, लेकिन हमें पता चला है कि ये ब्राह्मण लड़की जिसका नाम चित्राली है चंदपाल शहर के एक शूद्र जात के नीच नौजवान से प्रेम करती है। अब हम इसकी आत्मा की शांति के लिए इसे सोमनाथ के हुजूर कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इस मनीज देवदासी को ऋग्वेद के श्लोक पढ़कर इस काबिल बनाया जाए कि वो सोमनाथ जी के हुजूर पेश हो सके। तुम्हें सारे श्लोक याद हैं, चुनाचे तुम्हें आज रात सुबह बलिदान के वक्त तक इस मरीज देवदासी के पास बैठकर उस श्लोक पढ़ना होंगे ताकि सोमनाथ जी इसकी कुर्बानी स्वीकार कर लें। यह सुनकर मेरा दिल दहल गया कि ये संगदिल लोग एक लड़की को महज इसलिए कत्ल करने वाले हैं कि वो अपनी पसंद के एक नौजवान से प्यार करती है, चाहे वो शूद्र ही था। इन हिंदू ब्राह्मणों ने अपने मुफाद के लिए इंसानी मुआशरत को जात पात में तकसीम कर रखा था, जिसको मैं तस्लीम नहीं करता था। मैंने इसी वक्त इस बदनसीब मगर अजीम लड़की की मदद करने का फैसला कर लिया जिसने जात पात और घिनौनी रीतों के खिलाफ बगावत की थी और ब्राह्मण जादी होते हुए भी नीची जात के एक नौजवान से मोहब्बत की थी। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ श्री वास्तव जी, ये मेरे धन भाग होंगे कि मुझे देवता सोमनाथ की खिदमत का मौका मिलेगा। बड़ा पुजारी बहुत खुश हुआ। इसने एक हट्टा कट्टा पुजारी मेरे साथ कर दिया जो मुझे मंदिर के नीचे एक तंगोतारीक रास्ते से गुजारकर एक तहखाने में ले गया जहां एक नाजुक अंदाम आहू चश्म हसीन लड़की जंजीरों में जकड़ी पड़ी थी। मौत के खौफ से इसका रंग जर्द हो रहा था। तहखाने के दरवाजे पर दो पुजारी तलवार लिए पहरे दे रहे थे। इस बेगुनाह मासूम लड़की को बचाने के लिए बहुत वक्त कम था, सिर्फ रात के दोपहर बाकी थे। मैं कोई खास मनसूबाबंदी नहीं बना सकता था। मैंने जिंदान में दाखिल होते ही पहरेदारों से कड़क कर कहा, बंदी खाने का दरवाजा बंद कर दो। इन्हें मालूम था कि मैं सरबर आवर्दा शास्त्री हूँ और मुझे मंदिर के सबसे बड़े पुजारी ने खास तौर पर उशलू पढ़ने के लिए भेजा है। उन्होंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया, बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। दरवाजा बंद होते ही मैंने लड़की से कहा, चित्राली हौसला रखो, मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। वो बड़ी उदास नजरों से मेरा मुंह तकने लगी।
میں نے جو کچھ کہا تھا اسے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا تھا کہ مندر کا ایک شاستری یا پروہت خود اس کو سومناتھ دیوتا پر قربان ہونے سے بچانے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں نے پہلے دوروں تک آواز پہنچانے کے لیے کبھی بلند آواز اور کبھی نیچے آواز میں پڑھنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے بدنصیب برہمن زادی سے کہا، چترالی، میں نے بھی زندگی میں ایک شدہ ذات کی لڑکی سے پیار کیا تھا۔ میرے باپ نے جو برہمن تھا اس لڑکی کو قتل کروا دیا۔ اب میں تمہیں بچا کر ان برہمنوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں تم سے جیسے کہوں ویسے ہی کرنا۔ چترالی اب بھی مجھے ٹکر ٹکر تک رہی تھی۔ ایک ننھا سا دیا روشن تھا جس کی دھیمی روشنی میں مجھے اس کے زرد چہرے پر موت کی پرچھائیاں اترتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جو کچھ میری زبان سے سن رہی تھی اسے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں پھر بلند آواز میں شلوک پڑھنے لگا۔ کچھ لوگ شلوک پڑھنے کے بعد میں نے پھر اپنے عزم کو دہرایا تو اسے کچھ اعتبار سا آنے لگا۔ وہ سنبھل کر بیٹھی تو اس کی زنجیریں چھنچھنائی۔ میں نے شلوک پڑھتے ہوئے آواز بلند کر دی۔ دروازہ کھلا اور ایک دیوداسی مٹی کے پیالے میں مشروب لائی۔ بلیدان یا قربانی کے رسم کے مطابق یہ مشروب چترالی کو پلانا تھا۔ اس لڑکی نے زرد رنگ کی ساڑی سے اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا اور مشروب کی پیتل کی سراہی بغل میں دبا رکھی تھی۔ یہ دیوداسی بھی مندر کی دوسری دیوداسیوں کی طرح اونچی ذات کی برہمن زادی تھی اور چترالی کو ہاتھ لگانا یا چھونا گناہ خیال کرتی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ شلوک پڑھ رہا تھا۔ دیوداسی نے چترالی سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کہا کہ وہ ہتھیلی کا پیالہ بنائے تاکہ اسے مشروب پلایا جائے۔ چترالی نے ہتھیلی کا پیالہ بنا کر آگے کیا اور لڑکی نے سراہی میں سے مشروب اس کی ہتھیلی پر ڈالنا شروع کر دیا۔ چترالی ہتھیلی کی اوک سے منہ لگا کر بادل خاصہ ایک ایک گھونٹ مشروب پینے لگی۔ مشروب پڑھتے پڑھتے ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں لہرایا۔ میں نے اپنے فرار کے منصوبے میں 50% ترمیم کر دی۔ میں شلوک پڑھتے پڑھتے بڑے آرام سے اپنی جگہ سے اٹھا اور پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر آگے کو جھکی برہمن زادے دیوداسی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور وہیں اس کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا کہ سراہی اس کے ہاتھ سے گر کر شور نہ مچائے۔ برہمن زادی کو جو حیرت ہونی تھی اپنی جگہ پر تھی، لیکن سب سے زیادہ حیرت چترالی کو ہوئی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ برہمن زادی دیوداسی میرے ہاتھوں کی گرفت سے گردن چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پوری قوت لگا کر آواز نکالنے کی کوشش کی مگر یہ کام اس کے بس کا نہیں تھا۔ میں نے دوسرے ہاتھ کی 3 انگلیوں سے دیوداسی کی گردن کی کان کے لوگ کے نیچے 2 رگوں کو زور سے دبایا۔ دیوداسی نے 3 جھٹکے کھائے اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے چترالی سے سرگوشی کی، آواز نہ نکالنا، اور اسی کے ساتھ میں بلند آواز میں شلوکوں کا دور شروع کر دیا تاکہ باہر کھڑے پہرے داروں کو شک نہ ہو۔ میں نے دیوداسی کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور چترالی کے قریب لے جا کر کہا، جتنی جلدی اس دیوداسی کے کپڑے بدل سکتی ہو بدل ڈالو، دیر نہ کرو۔ میں نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ میں نے دروازے کی طرف منہ کر کے شلوک پڑھنے کی آواز کو اور بلند کر دیا۔ چترالی کے اندر زندہ رہنے کی خواہش نے ایک جوش بھر دیا تھا۔ چترالی نے دیوداسی کے کپڑے پہن لیے تھے اور اپنے کپڑے اسے پہنا دیے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پیتل کی سراہی دے کر کہا، ساڑی کا پلو اس کے منہ کے آگے ڈال کر قید خانے سے باہر نکل کر قلعے کی فصیل کے دریا والی برجی میں چھپ کر میرا انتظار کرو۔ جتنی دیر میں چترالی نے سراہی اٹھا کر ساڑی کے پلو سے منہ سر ڈھکا، میں بے ہوش دیوداسی کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر اسے دیوار کے ساتھ سہارا دے کر بٹھا دیا کہ اس کا سر عالم نقاہا تو مایوسی میں دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ میں یہ کام بھی کر رہا تھا اور تیز تیز آواز میں شلوک بھی پڑھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ چترالی دیوداسی کی زر ساڑی میں ملوث بغل میں سراہی دبائے چہرے کے آگے ساڑی کا پلو کیے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کے پیچھے بلند آواز میں شلوک پڑھنا شروع کر دیا، خبردار، جب کسی دیوداسی کو یہاں بھیجا تم میری عبادت کو بھنگ کر گئی ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ چترالی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش رہو اور چلتی جاؤ۔ اس نے دروازہ کھولا تو پہرے داروں نے حیرانی سے جھانک کر اندر دیکھا۔ میں نے شلوک پڑھتے ہوئے چیخ کر کہا، اگر اب تم دونوں نے کسی دیوداسی کو اندر آنے دیا تو میں بڑے پجاری سے کہہ کر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ خبردار، اب کوئی نہ اندر آئے، مجھے دیوتاؤں کے شلوک سکون سے پڑھنے دو۔ پہرے داروں نے دیکھ لیا تھا کہ جس دیوداسی کو صبح سومناتھ کے بت کے آگے قربان کرنا ہے وہ زنجیر پہنے دیوار سے ٹیک لگائے پڑی تھی۔ وہ اندھیرے میں تھی اور اس کی شکل پوری طرح دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اوپر سے میں نے شور مچا رکھا تھا۔ اس افراتفری میں چترالی بڑی پھرتی اور ہوشیاری سے کام لیا اور پہرے داروں کے قریب سے ہو کر ساڑی کا پلو منہ کے آگے کر کے گزر گئی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور جھوم جھوم کر شلوک پڑھتے ہوئے غرایا، بدبختو، دروازہ بند کر دو۔ پہرے داروں نے فوراً گردنیں پیچھے کی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں کچھ دیر اسی طرح شلوک پڑھتا رہا، کبھی دھیمی اور کبھی اونچی آواز میں۔ جب کچھ دیر ہو گئی مجھے یقین ہو گیا کہ چترالی فصیل کی دیوار والی برجی پہ پہنچ گئی ہوگی تو میں شلوک پڑھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ چترالی اس قلعے کے تمام خفیہ راستوں اور نشیب و فراز سے واقف تھی اور وہ قلعے میں چند روز گزارنے کے بعد مجھے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ فصیل کی دریا والی برجی چونکہ عقب کی طرف اس لیے وہاں رات کو پہرا چوکی نہیں لگائی جاتی۔ اب رات کا ایک پہر باقی رہ گیا تھا اور پجاریوں کے جلاد چترالی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کسی وقت وہاں پہنچ سکتے تھے۔ میں دروازہ کھلوا کر باہر آ گیا اور پہرے داروں سے کہا کہ مقدس عبادت پوری ہو چکی ہے۔ انہوں نے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھا اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ دیوداسی چترالی کے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خاموش بیٹھی تھی۔ اچانک ایک پہرے دار نے کہا، اس کے بال اتنے لمبے نہیں تھے۔ کیا کہا؟ یہ کون ہے پھر؟
दूसरे पहरेदार ने ताज्जुब से मेरी तरफ देखा। मैंने चिल्लाकर कहा, मेरा मुंह क्या तक रहे हो, अंदर जाकर देखो कि ये कौन है। दोनों पहरेदार तेजी से अंदर की दौड़ पड़े। इनके अंदर जाते ही मैंने कैद खाने की कोठरी का दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी और तारीक जीने की तरफ भागा। इनके चिल्लाने और मदद मदद पुकारने की आवाजें आधी सीढ़ियों तक मेरा ताक़ुब करती रही। इसके बाद इनकी आवाजें भारी पत्थरों की सीलों में दबकर रह गई। मैं ऊपर किले की पहली मंजिल पर आ गया और नीम रोशन राहदारी में से गुजरकर फसील की जुनूब की तरफ चला। पिछली रात की साथ थी, कुर्बानी का वक्त हो रहा था। जिस तरफ सोमनाथ का बूथ था, मुझे पुजारियों की नकलो हरकत नजर आई। भजन कीर्तन की आवाजें भी सुनाई देने लगी। मैं उस तरफ से कुतराता हुआ दूसरी जानिब निकलकर मंदिर के पुजारियों की कोठरी से होता हुआ कोने वाली तारीख सीलों की तरफ बढ़ा। अचानक सामने से मुझे बड़ा पुजारी वास्तव आता दिखाई दिया। मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली और धीमी आवाज में शुरू पढ़ने लगा। बड़े पुजारी वास्तव ने करीब आकर मुझे हैरत से देखा और बोला, शुरूक का दौर पूरा कर लिया शास्त्री तुमने? हाँ वास्तव जी, पूरा कर लिया। तो फिर किधर जा रहे हो? मेरे साथ सोमनाथ जी के चरणों में चलो, बलि का समय हो रहा है। मैंने कहा, जरा फसील के ऊपर खुली हवा में सैर को जा रहा हूँ। पुजारी वास्तव ने मेरा बाजू पकड़कर कहा, शास्त्री जी, ये वक्त सैर का नहीं बलि का है। कुर्बानी के समय शुरू पढ़ने भी जाएंगे। आखिर वो ब्राह्मण की पुत्री मलीच हो गई थी, इसे कुर्बानी से पहले पवित्र करना होगा। मैं क्या करता, खामोशी से इसके साथ चलता हुआ सोमनाथ के बुत के पास आ गया। यहाँ एक लड़की को मजहबी रसूम के मुताबिक पत्थर के एक बेजान बुत पर कुर्बान करने की तैयारियां हो रही थी। बुत के आगे चमड़े का एक फर्श बिछा गया था ताकि जब चित्राली के सीने में खंजर घोंपकर जल्लाद इसका दिल बाहर निकाले तो खून से संगे मरमर का फर्श खराब ना हो जाए। मेरी जान सख्त मुसीबत में आ गई थी। मैं जानता था कि फसील की बुर्जी पर चित्राली बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही होगी और इधर भी थोड़ी देर बाद जब नकली चित्राली को कुर्बानी के लिए लाया जाएगा, बल्कि इससे पहले ही भांडा फूट जाएगा जब कैद खाने का दरवाजा खुलते ही पहरेदार शोर मचाते हुए बाहर कूद दौड़ेंगे और यहाँ आकर बताएंगे कि मैंने इन्हें कोठरी में बंद करके चित्राली को फिका दिया है। मेरा एक एक लम्हा इस शराब के आलम में गुजर रहा था। मैं खूब जानता था कि अगर मैं थोड़ी देर और वहाँ इसी तरह बैठा रहा तो वहाँ एक तूफान बर्पा हो जाएगा और ऐन मुमकिन है कि इस तूफान में चित्राली को डूब कर हलाक कर दिया जाए। अचानक मैं उठ खड़ा हुआ। बड़े पुजारी वास्तव ने कहा, शास्त्री जी कहाँ चले? मैंने कहा, बलिदान से पहले मेरा स्नान करना जरूरी है। अब वो मुझे रोक नहीं सकता था। इधर मैं सोमनाथ के बुत के सामने से उठकर चला, उधर पुजारी वास्तव में लेके जाओ और मलीच देवदासी को कुर्बानी के लिए ले आओ। मैंने अपने कदम तेज कर दिए, वहां से अपनी कोठरी की सीध में चला, मगर अंधेरे में आकर उस रास्ते की तरफ घूम गया जो फसील के ऊपर जाता था। यहाँ कोई आदमी नहीं था। मैं अंधेरी सीढ़ियां फरांगदा छत पर आ गया। आसमान सितारों से भरा हुआ था और सुबह काजिब की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। मैं छत्ते और बारादरियों से निकलता हुआ सीधा जुनूब की तरफ जाने वाली सियाह सीढ़ियों की पत्थरों की बनी हुई बुर्जी पर पहुंच गया। यहाँ चित्राली मौजूद नहीं थे। मैं धक से रह गया, क्या वो पकड़ी गई है? मैं इसे पुकार भी नहीं सकता था। फिर अचानक पत्थरों के ढेर के अगब से एक इंसानी साया निकलकर सामने आ गया। चित्राली? हाँ, एक धीमी आवाज मेरे कानों में आई। ये चित्राली ही थी। मैं अंधेरे में इसके चेहरे के नुकूश देख रहा था। फसील की दूसरी जानिब नीचे अंधेरे में दरिया की लहरें किले की दीवारों से टकरा रही थी। मैंने चित्राली से कहा, तुम्हें तैरना आता हो या ना आता हो, दरिया में कूद जाओ। वो घबराई, लेकिन ये वक्त घबराने और पशु पेश करने का नहीं था। मैंने इसे दरिया में धक्का दे दिया। कुदरती तौर पर इसके मुंह से चीख निकल गई। इसकी चीख ने फसील की दूसरी जानिब पैरों पर खड़े तीरंदाजों को होशियार कर दिया। उन्होंने जिधर से चीख की आवाज आई थी उधर देखा। इस वक्त फसील पर से मैंने दरिया में छलांग लगा चुका था। हम पर तीरों की बारिश होने लगी। मैंने दरिया में गिरते ही अपनी तेज नजर से काम लेते हुए अंधेरे में चित्राली को लहरों में गोते खाते देख लिया और इसकी तरफ लपक कर इसके सर को पानी से बाहर निकालकर जितनी जल्दी तैर सकता था इसे लेकर दूसरी जानिब किनारे की तरफ तैरने लगा। हिंदू पहरेदारों ने हमें देख लिया था और बराबर तीर बरसा रहे थे। एक तीर मेरी टांग में घुप गया, लेकिन मैं इसी तरह तैरता रहा। मेरी बरकफ्तारी मेरे काम आ गई और चंद लम्हों के बाद चित्राली को लेकर दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। किनारे पर आते ही मैंने चित्राली को ठंडी गीली रेत पर औंधे मुंह लिटा दिया। वो बुरी तरह खांस रही थी और इसके फेफड़ों में घुसा हुआ पानी बाहर निकल रहा था। हम खतरे से निकल आए थे। चित्राली की तबीयत थोड़ी देर बाद संभल गई। अब हमारे इर्द गिर्द रोशनी फैल चुकी थी। चित्राली ने दरिया के किनारे कुछ फासले पर गजनवी लश्कर के खेमों का मैदान कारजा देखा तो घबरा कर बोली, शास्त्री जी, हम दुश्मनों में आ गए हैं। ये मुसलमान हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने इसे बिल्कुल न बताया कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने इसे कहकर तसल्ली दी कि मुसलमानों की फौज का एक सालार मेरा जानने वाला है, हम इसके पास चलते हैं। मैं सुल्तान महमूद के पास एक लम्हा ज़ाये के बगैर पहुंचना चाहता था ताकि इसे अपनी कारगुजारी के बारे में इत्तला करूं। जो ही मैं इस्लामी लश्कर में पहुंचा, मेरा हिंदुआना हुलिया और मेरे साथ एक हिंदू औरत को देकर सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। सुल्तान के लश्कर में हजारों सिपाही थे। हर सिपाही मेरी शक्ल और मेरे रुतबे से वाकिफ नहीं था। उन्होंने हम दोनों को रस्सियों में बांधकर खेमे में डाल दिया। मैंने इनसे बहुत कहा कि मुझे सुल्तान के पास ले चलो, मैं सुल्तान का मुकर्रब खास हूँ, मगर मेरी किसी ने न सुनी। मैं फरार होने के बारे में सोच रहा था कि आसमान पर काली स्याह घटा उठी, बिजली कड़कने लगी और एकदम मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।
اس کے ساتھ ہی فوج میں تبلے جنگ بچ گیا اور اسلامی لشکر نے قلعے پر دھاوا بول دیا۔ بعد میں جو حالات مجھے معلوم ہوئے ان کے مطابق سلطان محمود سومنات کے محاصرے سے تنگ آ گیا اور وہ سجدے میں گر گیا اور خداوند تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خدا مجھے ان ہندوؤں کے مقابلے میں فتح دے، میں نیت کرتا ہوں کہ جو مال غنیمت یہاں سے حاصل ہوگا وہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اس کے بعد سلطان نے حملے کا حکم دے دیا۔ طوفان باد و بارہ نے دشمن کو پہلے ہی پریشان کر دیا تھا۔ اب جو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کر کے حملہ کیا تو بہت جلد ہندوؤں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ہاتھیوں نے قلعے کے دروازے کو توڑ ڈالا اور اسلامی لشکر قلعے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت میں ایک خیمے میں قید تھا۔ جب میں نے اسلامی لشکر کو قلعے میں داخل ہوتے دیکھا تو میں نے رسیاں توڑ ڈالی اور چترالی کو لے کر قلعے کی طرف بڑھا۔ وہ گھبرا کر بولی، یہ کیا کرتے ہو؟ تم موت کے منہ میں جا رہے ہو شاستری جی؟ میں نے اس سے کہا کہ تم کوئی سوال نہ کرو اور میرے ساتھ خاموشی سے چلو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارے محبوب کے پاس ضرور پہنچاؤں گا۔ میں نے اسے گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا لشکریوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گیا۔ جو سپاہی پہلے قلعے میں داخل ہوئے تھے انہوں نے مجھے پہچان لیا اور میں سلطان محمود کے پاس پہنچ گیا جو سومنات کے مندر کے وسط میں گرز ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، ہم نے تمہارا انتظار کیا لیکن میرے ہاتھوں ان بتوں کو غارت ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ چندبال قلعے کی برہمن جاگیردار کی بیٹی ہے اور ایک شودر سے محبت کرنے کے جرم سے سومنات کے آگے ہلاک کیا جا رہا تھا۔ میں اسے بھی اپنے ساتھ بچا کر لایا۔ پھر میں نے سلطان محمود کو اس نہر کے بارے میں بتایا جو دریا سے نکل کر فصیل کے نیچے سے قلعے میں داخل ہوتی تھی۔ سلطان نے میری کارگزاری کی تعریف کر کہا کہ خدا کے حکم سے ہم نے کفار پر فتح پا لی۔ چترالی یہ دیکھ کر سخت حیران ہوئی کہ میں سلطان کا مقرب خاص تھا اور جاسوسی کرنے قلعہ سومنات گیا تھا اور میں مسلمان ہوں۔ میں نے چترالی کے پیچھے سلطان کی انیسوں کے خیمے میں پہنچا دیا۔ سلطان اس دوران میں مندر کے سینکڑوں بتوں کو اپنے گر سے پاش پاش کر چکا تھا۔ اب وہ مندر کے سب سے بڑے بت سومنات کے روبرو کھڑا تھا۔ اس بت کے بارے میں مشہور تھا کہ جو کوئی اسے گزن پہنچائے گا وہیں تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ سلطان محمود نے بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھا اور گرز سے بت کو ایک کاری ضرب لگائی۔ بت کا ایک بازو ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد سلطان نے اس بت کو گرز مار مار کر پاش پاش کر دیا۔ اس کے اندر سے ہزاروں قیمتی ہیرے جواہرات برآمد ہوئے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بت کے پتھروں کو غزنی کی مسجد کے راستے میں بچھا دیا جائے تاکہ لوگ آتے جاتے ان پتھروں کو روندے اور تمام قیمتی ہیرے جواہرات غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ جس وقت سلطان سومنات کے سامنے کھڑا تھا تو برہمنوں نے ہاتھ جوڑ کر سلطان سے عرض کی کہ اس بت کو نہ توڑا جائے، اس کے عوض 1 لاکھ اتل سونا اور 2 لاکھ اتل جواہرات لے لیے جائیں۔ اس کے جواب میں سلطان محمود نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تاریخ مجھے بت فروش کے نام سے یاد کرے، میں محمود بت شکن کہلانا پسند کروں گا۔ اور یہ کہہ کر سومنات پر گرز برسانے شروع کر دیے۔ سومنات کے پیٹ سے جو ہیرے جواہرات نکلے وہ برہمنوں کی پیش کی گئی قیمت سے 100 گنا زیادہ تھے۔ مندر سومنات کے ایک کونے میں عجیب و غریب بت نظر آیا جو ہوا میں معلق تھا۔ سلطان اس بت کو حیران ہو کر دیکھ کر پوچھا کہ یہ ہوا میں بغیر کسی سہارے کے کس طرح کھڑا ہے۔ درباری علماء اس وقت سلطان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے بڑا غور فرمایا مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ سلطان محمود نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، سلطان معظم، اس بت خانے کی چھت اور دیواریں مقناطیسی پتھر کی بنی ہوئی ہے اور یہ بت لوہے کا ہے۔ آس پاس کی مقناطیسی کشش اور اس بت میں خاص تعلق ہے۔ ہر جانب کی کشش مساوی ہونے کی وجہ سے بت کسی طرف جھکنے نہیں پاتا اور عین درمیان میں معلق ہو گیا ہے۔ اس بات کو آزمانے کے سلطان نے حکم دیا کہ بت خانے کی ایک دیوار گرا دی جائے۔ فوراً اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ جو ہی ایک جانب کی دیوار گری وہ بت بھی زمین پر گر گیا۔ سومنات کی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی قلعہ والا نہر کے راجہ پرم دیو کی سرزنش کے لیے روانہ ہوا کیونکہ سومنات کے محاصرے کے دوران اس راجہ کی فوجوں نے پیچھے سے اسلامی لشکر پر حملہ کر کے کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ میں نے سلطان محمود سے عرض کی کہ برہمن زادی چترالی میرے پاس اپنے محبوب کی امانت ہے اور میں یہ امانت اس تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے اجازت دی جائے کہ میں اسے قلعہ چندپال شہر میں لے جا کر اس کے محبوب کے حوالے کر دوں۔ سلطان نے مجھے اس شرط پر اجازت دی کہ میں اس کام کی ادائیگی کے بعد اس کے لشکر میں آن ملوں گا۔ میں نے اپنا ہندوانہ لباس ترک کر دیا تھا مگر جب برہمن زادی چترالی کو لے کر قلعہ چندپال کی طرف روانہ ہو تو بعض مصریتوں کی وجہ سے پھر ہندوانہ لباس پہن کر ماتھے پر تشکا کھینچ دیا۔ چترالی کو علم ہو چکا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم الگ الگ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دن کے اجالے میں چندپال ریاست کی طرف روانہ ہو گئے۔ چترالی کا باپ ریاست کا بہت بڑا جاگیردار تھا۔ چترالی کو اس نے انتقامی طور پر سومنات کے مندر کے حوالے کیا تھا، اس لیے چترالی کو اپنے باپ سے نفرت ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کے پاس نہیں بلکہ اپنے محبوب کے پاس جانا چاہتی تھی جو نیچی ذات کا شودر تھا اور جس کا نام چترالی نے جلمیک بتایا تھا۔ چترالی مجھے یہ بھی بتایا کہ اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا کہ میں سومنات کے مندر سے فرار ہو کر ریاست میں آ گئی ہوں تو مجھے قتل کروا دے گا۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ چترالی کو ریاست کے باہر کسی محفوظ جگہ پر رکھ کر میں خود اس کے شودر محبوب جلمیک کی تلاش میں ریاست میں جاؤں گا اور اسے ساتھ دے کر چترالی کے پاس پہنچا دوں گا اور اس کام سے فارغ ہو کر واپس اسلامی لشکر میں چلا جاؤں گا۔ معزز سامعین حضرات، ہزاروں سال سے زندہ تاریخ کے مسافر کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔